الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض عائد کیے، ان میں جہاں فرعون کو دین کی دعوت دینا تھی، بنی اسرائیل کو نیکی کی تعلیم دینا تھی، وہاں بنی اسرائیل کو آزادی دلانا، یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فرائض منصبی میں سے تھا۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر انہوں نے فرعون کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ میری قوم یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اللہ کا حکم یہ تھا، اللہ کی منشا تھی کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلیں اور واپس فلسطین جائیں، جہاں سے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ آئے تھے، تو وہ واپس اپنے اصلی وطن جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے، فرعون نے پیچھا کیا، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری۔ اب یہ بحر احمر، بحر قلزم عظیم سمندر ہے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اس پر پڑی تو اللہ کے حکم سے اس میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل عافیت کے ساتھ سمندر پار کر کے آگے وادی میں چلے گئے۔ جس وقت انہوں نے عافیت کے ساتھ سمندر پار کیا اور فلسطین کی جانب انہوں نے سفر شروع کیا، تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ فلسطین جاؤ، یعنی ارض مقدس جاؤ اور جہاد کرو۔ وہاں عمالقہ نام کی ایک قوم آباد تھی، جنہوں نے فلسطین پر، ارض مقدسہ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کریں، عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں اور اپنے اصلی وطن ارض مقدسہ کو آزاد کروائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جہاد کی برکت سے وہاں ان کی حکومت قائم کرے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بنی اسرائیل سفر کرتے رہے، یہ وادی تیہ کے میدان میں انہوں نے سفر کیا، صحرائے سینا یہ مقدس علاقہ ہے، اس پورے علاقے کا نام ہے صحرائے سینا۔ یہاں یہ سفر کرتے کرتے جب نہر اردن انہوں نے پار کی اور دنیا کے قدیم ترین شہر اریحہ پہنچے۔ یہ دنیا کا وہ شہر ہے جس کی تاریخ ہزاروں برس قدیم ہے۔ 2 ایسے شہر بتائے جاتے ہیں جو دنیا کی قدیم ترین ہیں، ان میں سے ایک ہی اریحہ ہے اور ایک دمشق ہے، اور یہ دونوں شام کے علاقے میں ہیں۔ سرزمین شام وہ سرزمین ہے جو کہ ہزاروں برس قدیم تہذیب رکھتی ہے۔ تو جب اس شہر کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور ان سے فرمایا کہ باقی لشکر یہاں رکے گا، تم لوگ جاؤ اور جو بیت المقدس کی سرزمین ہے اس کا جائزہ لو، وہاں جو قوم آباد ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور پھر آ کر ہمیں بتاؤ۔ اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے، جب فوج کسی علاقے کی جانب رخ کرتی ہے تو پہلے کچھ لوگ جاتے ہیں، کوئی جاسوس جاتا ہے، کوئی بھی جا کر معلومات لیتا ہے، فوج تک معلومات پہنچائی جاتی ہیں، ان معلومات کی روشنی میں پھر فوج اپنی کارروائی کرتی ہے۔ چنانچہ اسی اریحہ نامی شہر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کا انتخاب کیا اور ان سے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس یا یروشلم، اور وہاں جا کر دیکھو کہ قوم عمالقہ کی کیا صورتحال ہے، ان کا جائزہ لو اور واپس آ کر ہمیں بتاؤ۔ اب یہ حضرات گئے، جب یہ یروشلم کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ قوم عمالقہ یہ تاریخ کی ایسی قوم گزری ہے جن کا کہ اگر آپ تاریخ کی چند طاقتور ترین اقوام کو گننا چاہیں تو ان میں سے ایک قوم عمالقہ کا بھی نام آئے گا۔ قوم عاد کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، عرب کی قدیم قوم تھی، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے لمبے ڈیل ڈول سے ان کو نوازا تھا، اور ایسی جسامت اللہ نے دی تھی کہ خود قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے ایسی قوم دنیا میں نہیں بنائی۔
یعنی اتنے بڑے بڑے جسے اللہ نے ان کو دیے تھے، لمبے لمبے ڈول تھے، طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے۔ اسی قوم عاد کی ایک شاخ تھی یہ قوم عمالقہ۔ تو جیسے قوم عاد طاقتور تھی تو آگے ان کی شاخ یعنی قوم عمالقہ یہ بھی اسی طریقے سے طاقتور تھی، لمبے ڈول کی مالک تھی۔ اب یہاں مفسرین نے مختلف روایات نقل کی ہیں ان کی طاقت کے بارے میں، ان کے ڈول کے بارے میں، تو ان روایات کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی طاقتور قوم تھی اور بڑے لمبے ڈول، عظیم جسامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 12 سردار یروشلم شہر کے باہر پہنچے کہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ عمالقہ کی کیا صورتحال ہے، تو اس وقت قوم عمالقہ کا ایک فرد اپنے شہر کے باہر گھوم رہا تھا، کسی بھی کام سے گیا ہوگا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ 10-12 لوگ ہیں جائزہ لینے آئے ہیں، تو اس نے تنہا ان 10-12 کو قید کر لیا۔ یعنی اتنا طاقتور تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو اس نے تنہا قید کر لیا اور اپنے علاقے میں لے گیا، جا کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو جب بادشاہ کے سامنے یہ خبر آئی کہ یہ تو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اب مشورہ ہونے لگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ایک رائے یہ ہوئی کہ انہیں سزا دی جائے، جس طرح اس زمانے میں طریقہ کار تھا کہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ ان کو چھوڑ دیں تاکہ یہ واپس اپنے لشکر میں جائیں اور ہماری طاقت کا قصہ ان کو سنائیں۔ جب ہماری طاقت کے واقعات ان تک پہنچیں گے تو ان کی قوم کے حوصلے ویسے ہی پست ہو جائیں گے، ہم پہ حملہ ہی نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ 12 سردار جب لوٹ کر بنی اسرائیل کے لشکر میں آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، تو یہ وہاں سے متاثر ہو کر آئے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہ واقعات بیان کیے کہ وہ تو بڑی طاقتور قوم ہے اور اس کا سامنا کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ان 12 میں سے 2 ایسے سردار تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر درست طریقے سے عمل پیرا تھے۔ ان میں سے ایک یوشع بن نون تھے جو آگے جا کر پیغمبر بنے تھے، اور ایک حضرت کالب تھے۔ تو یہ 2 سردار تو متاثر نہیں ہوئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کا بھروسہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ اور جو باقی 10 سردار تھے وہ سر سے لے کر پاؤں تک قوم عمالقہ کے اثر میں ڈوب چکے تھے، ان کے روب میں آ چکے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان سے کیسے لڑیں گے۔ ان کے ایک آدمی نے ہم 12 کے 12 کو زیر کر لیا، آگے ہمارا لشکر ان سے کیسے ٹکرائے۔ تو جب انہوں نے یہ واقعات حضرت موسیٰ کے سامنے بیان کیے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ واقعات جو تم مجھے بتا رہے ہو یہ باہر جا کر لوگوں کو نہ بتانا، لشکر میں یہ باتیں نہ پھیلیں، کیونکہ یہ باتیں اگر لشکر میں پھیلیں گی تو لوگ بددل ہو جائیں گے، پھر جہاد کیسے کریں گے۔ جہاد اور جنگ تو بلند حوصلے کے ساتھ ہوتا ہے، اگر لشکریوں کے حوصلے پہلے ہی سے پست ہو جائیں تو وہ میدان جنگ میں جا کر کیسے لڑیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ان میں سے 10 سردار ایسے تھے جو قوم عمالقہ سے ڈر چکے تھے، دل سے چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جا کر بتا دی کہ ایسی صورتحال ہے کہ وہ قوم تو بڑی طاقتور ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور صورتحال بتا دی کہ کیسے ان کے ایک آدمی نے ہم 12 کے 12 کو قید کر لیا۔ اب ہوتے ہوتے یہ باتیں پورے لشکر میں پھیل گئیں اور سارا لشکر منکر ہو گیا کہ ہم تو ان کے ساتھ جا کر جہاد نہیں کر سکتے، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب یہ جو 2 سردار تھے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب، انہوں نے ان کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں اس شہر میں بھی داخل کرے گا اور تمہیں فتح عطا کرے گا، تم اللہ پر تو بھروسہ رکھو۔ لیکن بنی اسرائیل جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ خوف میں مبتلا ہو چکے تھے، اور چونکہ ایک سرکش قوم تھی، سرکشی ان پر غالب تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ جا کر جہاد میں شامل نہیں ہوں، اور یہاں تک کہا کہ یا موسیٰ انت وربک فقاتلا، کہ اگر جہاد کرنا ہی ہے
تو اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، اپنے رب کے ساتھ آپ جائیے اور جہاد کیجیے۔ اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارُونَ، وہاں تو ایک ایسی قوم ہے جو بڑی جابر ہے، بڑی طاقت رکھتی ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، اور جب تک یہ قوم یروشلم میں ہے، بیت المقدس میں ہے، تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، لہٰذا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑائی کرو۔ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو جہاد نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے یا رب العالمین، انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ میرا بس تو ان پہ نہیں چلتا، اپنے آپ پر میرا بس چلتا ہے، یہ اپنے بھائی ہارون پر میرا بس چلتا ہے، یہ لاکھوں لوگ ہیں ان پر میرا بس نہیں چلتا، بات نہیں مان رہے۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ آپ ان فاسق قوم اور میرے درمیان، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے، یعنی آپ نے جو ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر فیصلہ کیا کہ انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ جس ارض مقدسہ کی طرف ان کو بھیجا جا رہا تھا اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ کتب اللہ لکم، کہ اللہ نے یہ سرزمین تمہارے لیے لکھی ہے، تم یہاں جاؤ تو صحیح۔ اب یہ نہیں جا رہے، باوجود پیغمبر کے سمجھانے کے یہ منکر ہیں، حوصلہ ہار بیٹھے ہیں، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو سزا یہ ہے کہ یہ 40 برس تک اس مقدس سرزمین میں نہیں جائیں گے۔ یتیہون فی الارض، یہ اسی سرزمین میں سرگردان پھریں گے۔ ارض مقدسہ میں نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واپس مصر چلے جائیں گے یا کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے، اللہ نے انہیں اس صحرا میں قید کر دیا۔ اور اللہ کی قید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں جیل کی 4 دیواری ہونی چاہیے، پہرے دار ہونے چاہیے، اللہ کے حکم پر تو زمین بھی عمل پیرا ہے، یہ ماحول بھی عمل پیرا ہے، یہ سب اللہ کے حکم پر پھر داروغے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل 40 برس تک اسی وادی تیہ میں سرگردان پھرتے رہے، حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا میدان نہیں ہے، یہ 90 کلومیٹر لمبا ہے اور تقریباً 27 یا 30 کلومیٹر چوڑا ہے، یعنی 90 ضرب 30 کا یہ ایک میدان تھا، اور اسی میدان میں 40 برس تک یہ قید رہے، بغیر کسی 4 دیواری کے، بغیر پہرے داروں کے۔ صورتحال یہ تھی کہ یہ دن بھر سفر کرتے تھے، اور جب شام کو آرام کرتے تھے، صبح جب اٹھتے تھے تو جہاں سے چلے ہوتے تھے وہیں واپس آ کر کھڑے ہوتے تھے، پھر سفر کرتے تھے، اب پورا دن چلتے رہتے تھے، اور شام کو جس مقام پر پہنچتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو سمیٹ دیتا تھا، یہ واپس اسی جگہ پر آ جاتے تھے جہاں صبح چلے تھے۔ تو 40 سال تک یہ اسی 90 ضرب 30 کے میدان میں ایسے ہی پھرتے رہے، سرگردان رہے، ایک طرح سے قید میں رہے۔ چونکہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، تو پیغمبروں کی موجودگی کی برکات بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو نصیب کرتا رہا۔ یہ 40 برس کا جو زمانہ تھا، یہ جہاں بنی اسرائیل کے عام لوگوں کے لیے بطور سزا کے تھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے درست پیروکار جیسے حضرت یوشع، حضرت کالب، یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی۔ چنانچہ ان کی برکات سب کو نصیب ہوتی رہی، اور وہ برکات ایسی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پتھر ہوتا تھا، اور چونکہ یہ سارا دن تو میدان میں ہوتے تھے، وہاں کوئی پانی نہیں تھا، تو جب پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارتے تھے، اور جیسے ہی لاٹھی مارتے تھے اس سے 12 چشمے نکل پڑتے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، ہر خاندان کی طرف ایک چشمہ بہہ نکلتا تھا، اور یہ اس سے پانی پی لیتے تھے۔ دھوپ تھی، میدان تھا، وہاں کوئی چھت تو نہیں تھی، تو اللہ نے ان پر بادل کو بطور چھت کے مقرر کیا تھا۔ یہ جہاں سفر کرتے تھے بادل ان کے اوپر سفر کرتا تھا، تو بادل ان کو سایہ فراہم کرتا تھا۔ رات کو اندھیرا ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی گاڑ دی جاتی تھی،
تو وہ ان کے لیے پاور ہاؤس کا کام دیتی تھی اور اس سے روشنی پھوٹتی تھی جس سے پورا قافلہ منور ہو جایا کرتا تھا۔ اب چونکہ 40 برس کا زمانہ تھا تو بچے بڑے ہو رہے تھے، جوانوں کے جسمانی خد و خال میں اضافہ ہو رہا تھا، ان کے پاس کپڑے تو تھے نہیں، تو اللہ کے حکم سے جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے تھے بچے یا جوانوں کا جسم پھیلتا تھا تو ان کے کپڑے بھی ویسے ہی بڑے ہوتے تھے اور پھیل جاتے تھے، یعنی کپڑوں میں اللہ نے ایسی معجزاتی تبدیلی ان کے لیے مقرر کر دی تھی۔ بھوک لگتی تھی تو اللہ نے من اور سلوہ نامی پھل ان کے لیے مقرر کر دیے تھے، غذائیں ان کے لیے مقرر کر دی تھیں، تو 40 برس تک یہ اسی سرزمین میں گھومتے رہے، یہاں تک کہ یہیں پر سیدنا ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ نے ان کے خلیفہ حضرت یوشع کو بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنایا۔ جب حضرت یوشع پیغمبر بنے اور 40 برس بیت چکے جو اللہ نے ان کے لیے بطور سزا کے مقرر کیے تھے، اور ایک پوری نسل بنی اسرائیل کی اسی وادی طی میں اللہ کے پاس پہنچ گئی، یعنی ان کی عمریں تمام ہو گئیں۔ اب جو اگلی نسل تھی انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کی، چنانچہ وہ بیت المقدس کے سرزمین پر پہنچے اور اللہ کے حکم سے ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیت المقدس ان کے قبضے میں لے لی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل جہاد کر رہے تھے، شہر فتح ہونے کے قریب تھا، جمعے کا دن تھا کہ عصر کے بعد کا وقت ہوا۔ اب غروب تک شہر فتح کرنا مشکل تھا، اور اگر غروب ہو جاتا اگلا دن پھر جو ہفتے کا دن تھا، ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے تعظیم کا مقرر کیا گیا تھا، عبادت کا تھا، ہفتے کے دن ان کے لیے لڑائی لڑنا ممنوع تھا، تو اگر یہ سورج غروب ہو جاتا اور ہفتے کا دن آ جاتا تو پھر تو شہر فتح ہونے سے بچ جاتا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ہم بھی اللہ کے حکم پر لڑ رہے ہیں، تم نے بھی اللہ کے حکم پر غروب ہونا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس سورج کو ہمارے لیے ذرا برقرار رکھیے، اس کو لوٹا دیجئے تاکہ یہ غروب نہ ہو۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سورج اپنی جگہ پر رہا، یعنی عصر کا وقت اللہ نے ان کے لیے طویل کر دیا، یہاں تک کہ وہ شہر اللہ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فتح کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انسانی تاریخ میں 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جب اللہ نے کسی کے لیے سورج کو روکا ہو یا واپس کیا ہو۔ ایک حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے جب وہ بیت المقدس فتح کر رہے تھے اور غروب ہونے لگا جیسے میں نے ابھی عرض کیا، تو اللہ نے ان کے لیے سورج کو لوٹا دیا۔ دوسرے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے سورج کو لوٹایا تھا۔ اس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو اس موقع پر قریش نے آپ سے سوالات کیے، تو آپ نے ان کو ایک قافلے کا پتہ بتایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور میں وہ دیکھ کر آیا ہوں۔ گویا کہ میں وہاں سے آ رہا تھا تو راستے میں نے قافلے کو دیکھا۔ قریش نے پوچھا قافلہ کب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ کے دن پہنچے گا۔ اب جب بدھ کا دن آیا تو قریش کے لوگ دیکھنے لگے، نکل آئے کہ دیکھتے ہیں قافلہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اب عصر کا وقت ہوا، غروب قریب تھا اور قافلہ نہیں پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کو سچ کرنے کے لیے سورج کو روک دیا، اور بدھ کے دن کی جو عصر تھی وہ اللہ نے طویل کر دی یہاں تک کہ وہ قافلہ پہنچ گیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے جب اللہ نے عصر کے بعد عصر کا دورانیہ لمبا کیا ہو یا سورج کو روکا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو پلٹایا تھا، اور اس کا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی کے زانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تھے، حضرت علی کہیں باہر سے تشریف لائے تھے، ابھی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی کہ انہیں اس طریقے سے خدمت کا موقع مل گیا۔ اب سورج اپنا سفر کرتا رہا، عصر کا وقت گزر رہا تھا اور حضرت علی حرکت نہیں کر سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام خراب نہ ہو جائے۔
تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، آپ نے دیکھا کہ علی کی تو عصر کی نماز نکلی جا رہی ہے، تو آپ نے پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے سورج کو لوٹا دیا، اور حضرت علی نے پھر عصر کی نماز ادا کی۔ تو بہرحال یہ 3 ایسے واقعات ہیں جب اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے سورج کو لوٹایا ہو یا عصر کے وقت میں اللہ نے طول پیدا کیا ہو۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں جمعہ والے دن عصر کے وقت بنی اسرائیل نے اس شہر کو فتح کی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب سرکشی کی، آپس میں اختلاف کیا اور دشمن کا رعب اپنے اوپر طاری کیا، تو باوجود یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کے درمیان تھے، لیکن وہ شہر فتح نہ کر سکے، اور اسی میدان میں 40 برس تک سرگردان پھرتے رہے، ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے اور میدان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور جب انہوں نے اتفاق سے کام لیا تو اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں پھر شہر ان کے ہاتھ سے فتح کروایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب مسلمانوں کو پہلی لڑائی درپیش تھی بدر میں، اب مسلمان 300 ہیں یا 313 ہیں، گھوڑے صرف 2 ہیں، اسلحہ بس برائے نام ہے، اور مقابلے میں دشمن جو ہے وہ 3 گنا بڑا ہے، اس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، مال دولت کی ریل پیل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں مسلمانوں کی مجلس شورا بلائی اور ان سے مشورہ کیا اور فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ماحول تمہارے سامنے ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، اسلحہ کم ہے، اتنے بڑے دشمن سے ہمیں سامنا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں ہم حکم پہ عمل کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر نے انہی جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا انت وربک فقاتلا، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو۔ ہم یہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں لے جائیے، آپ ہمیں برق غماد تک بھی لے جائیں گے تو ہم لڑتے بھیڑتے وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ برق غماد یہ اس زمانے میں وہاں سے بہت دور دراز کا علاقہ تھا، شاید یمن میں تھا، تو ان کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں دنیا کے دوسرے خطے تک بھی جانے کا حکم دیں گے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی موقع پر انصار کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں بھی کود جائیں گے۔ جب پیغمبر کے حکم پر ایسے لبیک کہا، اتحاد اور اتفاق سے کام لیا، تو اللہ نے مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں طاقتور قبیلے کو ایسی شکست دلوائی کہ پورے عرب پر سے قریش کا جو رعب اور دبدبہ تھا وہ ختم ہوا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی غزوات مسلمانوں نے لڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے انہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائی ہے، باوجود یہ کہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کو لے کر چلتے تھے، اتحاد سے کام لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے دشمن پر بھی انہیں فتح عطا کرتا۔ اور آج تک کی اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے فرض کو محسوس کیا ہے، چاہے عام مسلمان ہوں یا ان کے قائدین ہوں یا حکمران ہوں یا سپہ سالار ہوں، جب انہوں نے اپنے اپنے فرائض منصبی کو محسوس کیا ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں بھی ان کو فتح دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیم تو یہ ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دیکھو دشمن کے ساتھ ملنے کی، جنگ کی تمنا نہ کرو، یعنی خامخواہ ایک آزمائش میں اپنے آپ کو مت ڈالو، دشمن کو دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو، بلکہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ لیکن اگر اللہ سے عافیت طلب کرنے کے باوجود بھی دشمن کے ساتھ تمہارا سامنا ہو جائے تو پھر صبر اور تحمل کے ساتھ دشمن کا سامنا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا
نچوڑ یہ ہے کہ مسلمان کو عافیت طلب کرنی چاہیے. خامخواہ لمبے لمبے دعوے کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، دعووں سے گریز کرنا چاہیے، عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے فرض کو محسوس کرنا چاہیے کہ جس آدمی کی جو بھی ذمہ داری ہے. جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ جنگ کے بادل پورے ملک پر منڈلا رہے ہیں. اب عام آدمی جنگ تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دفاعی طاقتوں کے لیے دعا کرے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے یا جہاں بھی اس کی آواز اٹھتی ہے تو وہ ایسی آواز اٹھائے کہ پوری دنیا کے سامنے ایک ہی پیغام جائے کہ پاکستان کی جو ساری قوم ہے وہ اپنی دفاعی قوتوں کے پس پشت ہے. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ اس موقع پر انسان اپنے اختلافات بنا کر بیٹھ جائے. تو اول تو اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اور موقع پڑنے پر پھر انسان کو اپنی دفاعی طاقتوں کے پیچھے ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح برقرار رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.